بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نیا سبق ہے الدرس الثامن۔ الدرس الثامن سبق نمبر 8۔ الدرس الثامن سبق نمبر 8۔ هذا الرجل تاجر۔ هذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے۔ وذالک، اور وہ، الرجل وہ آدمی، طبیب ڈاکٹر ہے۔ هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب۔ اسم التاجر محمود، اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد۔ تاجر کا نام، اسم التاجر تاجر کا نام کیا ہے؟ محمود۔ واسم الطبيب، اور ڈاکٹر کا نام سعید، سعید ہے۔ یہاں پہ اسم آپ دیکھ لیں، اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو وصل کے ساتھ پڑھیں گے، واسم الطبیب، کیونکہ درمیان میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ هذا البیت للتاجر، هذا البیت یہ گھر، للتاجر تاجر کا ہے۔ یہ لام جو ہے نا، یہ ملکیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی چیز کو بھی، کسی چیز کی یہ ملکیت ثابت کرنا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا کسی مقصد کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے لام، جیسے یہ لام ہے اور یہ لام، ٹھیک ہے۔ هذا البیت یہ گھر، للتاجر تاجر کا ہے، وذلك البیت اور وہ گھر، ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، للطبیب ڈاکٹر کا ہے، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے، ٹھیک ہے۔ بیت التاجر تاجر کا گھر، کون ہے تاجر؟ محمود۔ امام المسجد، امام المسجد مسجد کے سامنے ہے۔ وبیت الطبیب اور ڈاکٹر کا گھر، کون تھا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کون تھا؟ سعید۔ وبیت الطبیب خلف المدرسۃ مدرسے کے پیچھے ہے، مدرسے کے پیچھے ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لفظ نئے ہیں، ان کے معنی لکھیں گے، پہلے تعین کرتے ہیں۔ امامہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ نیا ہے، اور اسی طرح خلف، یہ لفظ نیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ للتاجری، یہ بھی نیا لفظ لگ رہا ہے، لام جو ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں کے معنی لکھتے ہیں۔ یہ لام جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ملکیت کے لیے، تو میں صرف اشارتاً ملکیت لکھوں گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد ہو ملکیت۔ للتاجری کس چیز کی ملکیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امامہ، امامہ کا مطلب ہے سامنے، امامہ سامنے، اور خلف، خلف کا مطلب ہے پیچھے، خلف کا مطلب ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ ورا بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ورا، عربی میں لکھتا ہوں ورا، ٹھیک ہے۔ خلف، خلف المدرسہ مدرسے کے پیچھے، یہ تینوں لفظ نئے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ لمن هذه السيارة، لمن هذه السيارة یہ گاڑی کس کی ہے؟ ولمن تلک هذه السيارة ہم پڑھ چکے ہیں، تلک بھی پڑھ چکے ہیں، دور کے لیے، وہ۔ لمن نیا لفظ ہے، لمن نیا لفظ ہے، اس کے معنی لکھیں گے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لمن کیا مطلب ہے؟ لمن
لمن کس کا یا کس کی، ٹھیک ہے، کی بورڈ کو چینج کرتے ہیں، کس کا، ٹھیک ہے، یا کس کی۔ لمن هذه السیارہ، یہ گاڑی کس کی ہے، ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے، ولمن اور کس کی، تلک وہ۔ جملے کے سیاق سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کس کا ہے یا کس کی، ٹھیک ہے۔ هذه السیارة للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے، لام جو ہے دیکھیں ملکیت، للتاجر پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی آ رہا ہے للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے، وتلک اور وہ للتاجر تاجر کی ہے، ٹھیک ہے۔ هذه السیارة، یہ گاڑی، من الیابان، جاپان سے ہے، وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ گاڑی جاپانی ہے اور وہ گاڑی امریکی ہے۔ تو من ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حروف جار میں، من کا مطلب ہے سے۔ هذه السیارة، هذه السیارة من الیابان وتلك من امریکہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، تمارین مشق، اجب عن الاسئلة الآتیہ، ابھی آپ اس کے جوابات لکھیں گے، اجب عن الاسئلة الآتیہ، ان سوالات کے جوابات لکھیے۔ من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، یہ کون ہے، کون آدمی ہے، اور وہ کون آدمی ہے۔ یہ عربی میں اس کے جوابات آپ زبانی بتائیں، میں لکھ لیتا ہوں۔ کیا آئے گا، من هذا الرجل، تو ہم کہیں گے هذا الرجل طبیب، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن سبق کے اعتبار سے اسی طرح لکھیں۔ ومن ذلك الرجل، وذلك الرجل تاجر، ٹھیک ہے، وذلك الرجل تاجر۔ ما اسم التاجر، ما اسم التاجر، تاجر کا نام کیا تھا، جی تاجر کا نام دیکھتے ہیں اوپر، اسم التاجر محمود، ٹھیک ہے، اسم التاجر، جواب ہم لکھیں گے، صرف محمود نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے اسم التاجر محمود، ٹھیک ہے۔ ما اسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام کیا تھا، ڈاکٹر کا نام کیا ہے، واسم الطبیب سعید، واسم الطبیب سعید، لکھیں گے کیسے، اسم الطبیب سعید، سعید ہے، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ من این سیارۃ الطبیب، من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے، کہاں کی ہے، جی ہم لکھیں گے سیارۃ الطبیب من الیابان، سیارۃ الطبیب من الیابان۔ من این سیارۃ التاجر، تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے، تو ہم کہیں گے سیارۃ التاجر من امریکہ، امریکہ، ٹھیک ہے، امریکہ عربی میں اس طرح لکھتے ہیں الف کے ساتھ، سیارۃ الطبیب من الیابان، یابان جاپان، اور من این سیارۃ التاجر، سیارۃ التاجر من امریکہ۔ اس قسم کی تدریب جو ہے مشق، یہ پہلی بار ہم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آگے آپ ترکیز کریں گے کہ آپ سے اس قسم کے سوالات ہوں گے، آپ نے پھر جوابات لکھنے ہوں گے اس میں۔ جی 6 نمبر سوال ہے، السؤال السادس، این بیت التاجر، این بیت التاجر، ہم لکھیں گے بیت التاجر امام المسجد، اور وَأَيْنَ بَيْتُ الطَّبِيبِ، کیا پڑھا تھا ہم نے، أَيْنَ بَيْتُ الطَّبِيبِ، بیت الطبیب، بیت الطبیب، کیا پڑھا تھا لفظ، نیا لفظ تھا، خلف
جی فا لکھتے ہیں، خلف المسجد، نہیں خلف المدرستی، خلف المدرستی. بیت التاجری امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. اور بیت الطبیب خلف المدرسہ، ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے. اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے. یہ الفاظ میں پڑھوں گا زبر زیر کے ساتھ، آپ نے آخری لفظ کے اوپر زبر زیر بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے جی؟ هذا الولد، هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. هذا الرجل مدرس، یہ آدمی استاد ہے. وذلك الرجل مهندس، اور وہ آدمی انجینئر ہے. سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 3، هذا الكتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے. وذلك الكتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانی ہے. حالانکہ جدید اور قدیم ان کا لفظی ترجمہ ہے نیا ہے اور پرانا ہے، لیکن ہم یہاں پہ نیا اور پرانا نہیں کہیں گے، بلکہ اردو میں کتاب مؤنث ہے. اردو میں کتاب مؤنث ہے تو اس لیے ہم مؤنث کا لفظ استعمال کریں گے. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد، یہ گاڑی علی کی ہے. یہ لام دیکھیں ملکیت والی، ٹھیک ہے، یہ ملکیت والی لام ہے. هذه السيارة لعلي، یہ علی کی گاڑی ہے. اور وتلك، اور وہ لخالد، خالد کی ہے، ٹھیک ہے. هذا الباب مفتوح، ترجمہ کریں آپ. هذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہے. وذلك الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے. لمن هذه الساعة، یہ گھڑی کس کی ہے. لمن هذه الساعة، یہ گھڑی کس کی ہے. ہی لعباس، یہ عباس کی ہے. دیکھیں لمن کس کا یا کس کی، یہ نیا لفظ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کس کا یا کس کی. اہذا البیت للطبیب، یہ دیکھیں دو الفاظ جمع ہو رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی، آپ اندازہ لگائیں گے. اہذا البیت للطبیب، کیا مطلب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے. لا، نہیں. ہوا للمدرس، یہ استاد کا گھر ہے. هذه دراجة، هذه الدراجة لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل لابن المؤذن، مؤذن کے بیٹے کی ہے. یہ سائیکل جواب میں کہہ رہا ہے نعم، جی ہاں. من هذا الولد، من هذا الولد، کیا مطلب، یہ کون لڑکا ہے. هو طالب من الصین، وہ طالب علم ہے. من الصین، چائنا سے، ٹھیک ہے، وہ چائنا سے ایک طالب علم ہے. اذالک البیت جدید، اذالک البیت جدید، اذالک کیا وہ، البیت گھر، جدید نیا ہے، کیا وہ گھر نیا ہے. جواب لا هو قدیم جدا، نہیں
وہ بہت پرانا ہے، وہ بہت پرانا ہے، جداً بہت زیادہ، بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے، قدیم پرانا۔ هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ، یہ گاڑی من الیابانی جاپان سے ہے، وتلک اور وہ من امریکہ امریکہ سے ہے۔ هذا السکین، سکین پڑھ چکے ہیں ہم، کیا مطلب سکین؟ چھری۔ هذه السکین من المانیہ، یہ چھری جرمنی سے ہے، المانیہ جرمنی۔ وَتِلْكَ الْمِلْعَقَةُ اور وہ ملعقہ پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ چمچ، اور وہ چمچ من انکلترا، یہ شد صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، من انکلترا، اور وہ ہے انگلستان سے، انگلستان سے، انگلستان یونائٹڈ کنگڈم، ٹھیک ہے، یو کے جسے کہتے ہیں، من انکلترا، اور وہ انگلستان سے ہے۔ جرمنی، المانیہ جرمنی، انکلترا یو کے، انگلستان۔ یہ لکھ لیں اپنے پاس، نئے الفاظ ہیں دونوں، 4 ممالک کے نام ہم نے سیکھ لیے، الیابان امریکہ، المانیہ انکلترا، اور 5واں یہ ہے الصین چائنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، یہ مثال پڑھیے، ٹھیک ہے، یہ سارا یہاں تک مثال ہے، اور پھر جملے اسی کے مطابق تحویل کریں، حول، اسی طرح آپ جملے بنائیں گے۔ مثال دیکھتے ہیں، هذا کتاب، هذا کتاب، تحویل کر کے کیا بنا؟ هذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے، کیا اضافہ کیا؟ یہاں پہ الف لام لگایا، اور یہاں پہ نام لگانے سے پہلے ملکیت کے لیے کیا لگایا؟ لام، ملکیت والا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں، یہ مثال ہو گئی، ابھی سوالات دیکھتے ہیں اور ہم خود حل کرتے ہیں۔ هذا طبیب، هذا طبیب، یہاں پہ لکھا ہے من الہند، کیا آئے گا؟ یہاں پہ لکھیں گے جی هذا الطبیب، معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، هذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر ہندوستان سے ہے، یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے، ٹھیک ہے۔ هذه سیارۃ، هذه سیارۃ، یہ گاڑی ہے، اس کو تحویل کے بعد کیا بنے گا؟ آپ بتائیں پہلے، میں بعد میں لکھوں گا۔ مثال میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا آئے گا؟ هذه السیارۃ للمدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے۔ ذالک ولد، وہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑکا ہے یا وہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آئے گا تحویل کے بعد؟ ذالک، الف لام لگا کے، ذالک الولد ابن المدرس، وہ لڑکا ڈاکٹر کا استاد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑکا ڈاکٹر کا بیٹا ہے، الولد لڑکا، ابن بیٹا۔ تلک ساعۃ، تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے، اب یہاں پہ کیا لگائیں گے مثال کے مطابق؟ تلک الساعۃ، الف لام لگا کے، من سویسرا، تلک الساعۃ من سویسرا، یہ نیا لفظ ہے، سویسرا سوئٹزرلینڈ، ٹھیک ہے، تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے، ٹھیک ہے۔
ہاذا بیتن، ہاذا بیتن یہ گھر ہے. مثال کے مطابق ہم چلیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاذا البیت یہ گھر ہے، للمہندس انجینئر کا، یہ انجینئر کا گھر ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے، کیا لکھیں گے یہاں پہ؟ جی ہاذا القلم، ہاذا القلم لعباس یہ عباس کی قلم ہے، یہ عباس کا قلم ہے. ذالک رجل وہ آدمی ہے، ذالک رجل وہ آدمی ہے، کیا لکھیں گے یہاں پہ؟ ذالک الرجل، ذالک الرجل مؤذن وہ آدمی مؤذن ہے، وہ آدمی ہے، وہ آدمی مؤذن ہے. ٹھیک ہے. ہذہ بیضہ، ہذہ بیضہ یہ انڈا ہے، یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہذہ، ہذہ البیضۃ، ہذہ با کے بعد یا ضاد تا، ہذہ البیضۃ کبیرۃ یہ انڈا بڑا ہے. ٹھیک ہے. یہ نکرہ ہے یہاں پہ، ہذہ بیضۃ اور یہ یہاں پہ معرفہ الف لام لگ گیا. ہذہ البیضۃ کبیرۃ یہ اس کی صفت ہے کہ یہ انڈا بڑا ہے. ھذا مندیل یہ رومال ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ ھذا المندیل وسخ یہ رومال گندا ہے، یہ رومال گندا ہے، وسخ گندا. ھذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے، ٹھیک ہے، بستہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ ھذہ الحقیبۃ، ھذہ الحقیبۃ یہ بیگ للمدرس استاد کا ہے. ٹھیک ہے. ھذہ الحقیبۃ للمدرس. جی التدریب الرابع مشق نمبر 4 میں کیا ہے؟ اقرأ المثال الآتی یہ مثال پڑھیے، ثم کون اسئلۃ پھر سوالات بنائیے، واجوبۃ اور جوابات مثلہ اسی کی طرح. مثال دیکھتے ہیں. لمن ھذا الکتاب سوال بنایا ہے. ٹھیک ہے. ھذا الکتاب لمحمد یہاں پہ صرف محمد کا نام دیا ہے، تصویر دی ہے نیچے اور ساتھ نام. ٹھیک ہے. تو ہم سوالات اور جوابات خود بنائیں گے. جی آپ شروع کریں. بسم اللہ. اوپر جملہ دیکھیں کتاب کے بارے میں، آپ قلم کے بارے میں عربی میں جملہ بنائیں. جی کیا لکھیں گے؟ لمن، جی آگے لمن ھذا القلم اور آخر میں سوالیہ علامت. یہ قلم کس کا ہے؟ لمن ھذا القلم نام دیا گیا ہے، تو ہم جواب کیا لکھیں گے؟ ھذا القلم یہاں پہ لام لگائیں گے، یہ بہت ضروری ہے. لعباس یہ قلم عباس کا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ چابی دی گئی ہے اور یہاں پہ علی کا نام ہے. اوپر مثال کو دیکھیں، آپ جملہ بنائیں. کیا بنے گا یہاں پہ؟ کیا بنائیں گے؟ لمن، جی آگے لمن ھذا المفتاح یہ چابی کس کی ہے؟ عربی میں مفتاح مذکر ہے اس لیے ہم نے ھذا لگایا ہے. یہ چابی کس کی ہے؟ جواب میں کیا کہے گا؟ ھذا المفتاح لعلی یہ علی کی چابی ہے. یہاں پہ لفظ ہے جی، تصویر ہے گاڑی کی اور یہاں پہ مدیر ہے. مثال کو دیکھیں، کیا لکھیں گے یہاں پہ جملہ؟ جی آپ بتائیں، لکھنے سے پہلے بتائیں آپ تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. لمن کیا آئے گا اس کے بعد؟ ھذا نہیں، ھذہ ہی آئے گا. لمن ھذا نہیں آئے گا بلکہ ھذہ. کیوں؟ کیونکہ آگے گاڑی ہے، مؤنث ہے. لمن ھذہ السیارہ سوالی علامت. لمن ھذہ السیارہ جواب دیں. کیا آئے گا؟ ھذا السیارہ نہیں،
हादिही सय्यारा क्योंकि मुअन्नस है, हादिही सय्यारतु लिलमुदीरी। यहाँ पे दो लाम आए हैं क्योंकि एक लाम असल यहाँ पे मौजूद है। हादिही सय्यारतु लिलमुदीरी, यहाँ पे है गाय, ठीक है। और सवाल हम बनाएंगे ऊपर देख के, क्या बनाएंगे, लिमन लिमन हादिही अल बकरा, लिमन हादिही अल बकरा, ये गाय किसकी है, जवाब दें। जवाब में क्या आएगा, हादल बकरा, हादिही आएगा। क्यों, क्योंकि अल बकरा मुअन्नस है। हादिही अल बकरतु, आगे क्या आएगा, लिल फल्लाह, हादिही अल बकरतु लिल फल्लाह, ये गाय किसकी है, किसान की है। लिल फल्लाह, अल फल्लाह, ये लाम पे शत पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं जी, मज़ीद सवालात हैं। सवाल लिखें जी। अभी ऊपर मिसाल जो था वो भी छुपा लिया गया है, नया सफ़ा है जी। हम लिखते हैं लिमन, क्या होगा, तस्वीर को देखें, लिमन लिमन हादिहिल हक़ीबा, ये बस्ता किसका है, ये बैग किसका है। तो जवाब क्या होगा जी, हादिहिल हक़ीबतु लिल मुदर्रिसी, ये बैग उस्ताद का है। तस्वीर को देखें जी, जुमले बनाएं आप। क्या जुमला होगा यहाँ पे, बनाएं आप। शुरू में क्या लगाएंगे, लिमन किसका है या किसकी है, कुर्सी है तो उसके लिए क्या लफ्ज़ आएगा, अरबी में कुर्सी मुज़क्कर है, हम पढ़ चुके हैं। लिमन हादल कुर्सी, सवाली अलामत, ये किसकी कुर्सी है। जवाब में आएगा, क्या आएगा, हादल कुर्सियु लिअम्मारिन, ये कुर्सी अम्मार की है। यहाँ पे क्या आएगा जी, लिमन हादिही अद्दजाजतु, लिमन हादिही अद्दजाजतु, ठीक है। जवाब में आएगा, जुमला लंबा है जी, लिखेंगे हादिही दजाजतु लिबिन्तिल फल्लाही, लिबिन्तिल फल्लाही, ये मुर्गी किसान की बेटी की है, ठीक है। ये मुर्गी किसान की बेटी की है। यहाँ पे लिबिन्तिल फल्लाह, ऊपर हम लिल फल्लाह पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बिन्त है, लिबिन्तिल फल्लाही। घड़ी है, क्या जुमला बनाएंगे जी, लिमन हादा आगे या हादिही, हादिही अस्साआ, लिमन हादिही अस्साआ। जवाब में क्या आएगा, हादा आएगा या हादिही, हादिही। लिमन हादिही अस्साआ, हादिही अस्साअतु लिब्निल मुदीरी, लिब्निल मुदीरी, लाम यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि इब्नुल मुदीर, और लिब्निल मुदीर नहीं पढ़ेंगे, वसल के साथ पढ़ेंगे, लिब्निल मुदीरी जी। नीचे मज़ीद सवालात हैं, क्या सवाल बनाएंगे, घर है, लिमन जी, क्या आएगा, लिमन हादल बैत, लिमन हादल बैत। जवाब आप बताएं जी, पढ़ चुके हैं ये जुमला, हादा हादा अल बैतु लित्तबीबी, हादल बैतु लित्तबीबी, ये घर डॉक्टर का है। चम्मच है, क्या जुमला बनाएंगे, लिमन हादा या हादिही, लिमन हादिही। चम्मच को क्या कहते हैं, अल जी, अल
مل بتائیں الملعقہ لمن هذه الملعقہ یہ چمچ کس کی ہے؟ جواب میں کیا لکھیں گے؟ هذه الملعقة للطالب، یہ طالب علم کی چمچ ہے۔ یہ سارے سوالات ہم لکھ چکے ہیں، حل ہو گیا ہے۔ یہاں پہ تأمل، غور کریں، الامثلہ الآتیہ، تدریب رقم 5، التدریب الخامس، یہ غور کریں ان مثالوں میں، ٹھیک ہے جی۔ البیت گھر، فی البیت گھر میں، یہ دیکھیں فی البیت نیچے زیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ من البیت گھر سے، الی البیت گھر کی طرف۔ المستشفى ہسپتال، ہسپتال، فی المستشفى ہسپتال میں، من المستشفى ہسپتال سے، الی المستشفى ہسپتال کی طرف، ٹھیک ہے، ہسپتال کی طرف۔ فی، من اور الی، یہاں پہ آپ ذرا غور کریں گے، ہم نئے الفاظ سیکھ رہے ہیں، نئے تو نہیں پرانے ہیں، لیکن اس کے آپ اندازے لگائیں گے، یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ سارے من، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سارے الی، ٹھیک ہے، آپ غور کریں۔ فی امریکہ، یہاں پہ ہے من امریکہ، یہاں پہ الی امریکہ، لفظ ہے المانیہ، فی المانیہ، من المانیہ، الی المانیہ۔ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں یا کے اندر، ٹھیک ہے، میں۔ من کا مطلب ہے سے، من المانیہ جرمن سے، الی المانیہ المانیہ کی طرف یا المانیہ تک، ٹھیک ہے۔ تم کو آپ نے غور کر لیا، صرف غور کرنا تھا اسے، اس میں آپ نے دیکھ لیے کہ تینوں الفاظ یا تینوں حروف جو ہیں وہ حروف الجر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال ہم نے دیکھ لیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اقرأ واکتب، اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ پڑھیں بھی اور پھر اپنی کاپی میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ هذا الطبيب من انگلترا، هذا الطبيب من انگلترا، یہ ڈاکٹر ہندوستان انگلستان سے ہے، ٹھیک ہے، انگلستان سے ہے۔ ذهب حامد إلى فرنسا، ذهب حامد إلى فرنسا، فرنسا نیا لفظ ہے، لکھتے ہیں عربی میں فرانسہ کسے کہتے ہیں؟ فرانس، ٹھیک ہے۔ محمود مریض، محمود بیمار ہے۔ هو الآن فی المستشفى، الآن ابھی، الآن ابھی، ٹھیک ہے، اس وقت۔ محمود مریض، محمود بیمار ہے، هو الآن وہ ابھی اس وقت، فی المستشفى ہسپتال میں ہے۔ ذهب عبد اللہ، عبد اللہ چلا گیا، من المانیہ جرمن سے، الی انگلترا کہاں؟ انگلستان، ٹھیک ہے۔ هذا الکتاب، یہ کتاب، لعیسیٰ عیسیٰ کی ہے۔ وذلک الکتاب، اور وہ کتاب، لموسیٰ موسیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ هذا المہندس، یہ انجینئر، من امریکہ، کہاں سے ہے؟ امریکہ سے ہے، آپ یہاں پہ کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں۔ هذا المہندس من پاکستان،
هذا المهندس من الهند، هذا المهندس من المدینة المنورہ، یہ انجینئر مدینہ منورہ سے ہے۔ اقرأ، پڑھیے، ٹھیک ہے۔ السبورۃ، بلیک بورڈ، السبورہ بورڈ، ٹھیک ہے۔ امام الطالب، طالب علم کے سامنے ہے، یہ دیکھیں امام نیا لفظ ہے۔ وہی، اور وہ یعنی بورڈ، خلف المدرس، استاد کے پیچھے ہے۔ امام اور خلف، توجہ کریں، امام اور خلف، ٹھیک ہے۔ این سیارۃ المدرس، این سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی کہاں ہے، استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ ہی امام المدرسہ، یہ دیکھیں امام نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسکول کے سامنے ہے۔ این بیت الامام، این کہاں، بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ یہ این اس کے اوپر یہاں پہ بھی ایسے حمزہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ عربی میں الف، یہ حمزہ کے اوپر یہ حمزہ لگاتے ہیں الف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام، امام کا گھر، خلف المسجد، خلف المسجد۔ یہاں پہ دو نئے الفاظ کے بار بار پریکٹس کر رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے امام اور ایک لفظ ہے خلف، ٹھیک ہے، آپ نیچے دیکھیں سب میں وہی ہے۔ این جلس حامد، حامد کہاں پر بیٹھا، کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے، خلف، پیچھے۔ ذهب عمار إلى المسجد، ذهب عمار إلى المسجد، عمار مسجد چلا گیا۔ وجلس، اور بیٹھ گیا، امام، امام سامنے، کس چیز کے سامنے؟ امام المحراب، محراب کے سامنے بیٹھ گیا۔ وجلس امام المحراب، محراب کے سامنے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہیں جی آپ کے ڈکشنری الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، الکلمات الجدیدہ، ٹھیک ہے۔ المستشفى، المستشفى ہاسپٹل۔ المانیہ جرمن، انگلترا انگلستان، سوئسرا سوئٹزرلینڈ، السکین چھری، فرنسا فرانسہ فرانس، امام سامنے، خلف پیچھے، خلف پیچھے، یہ نئے الفاظ ہیں، یہ اپنی ڈکشنری میں آپ نوٹ کریں گے اور معنی لکھ کے ان کو یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہی کلمات جدیدہ کے ساتھ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔